مشرق وسطی کی فضا میں جب جنگ کا دھواں چھا جائے تو ہر میزائل صرف دھات اور بارود نہیں ہوتا، وہ ایک پوری تاریخ، ایک صدیوں کی چیخ اور ایک نئی حقیقت لے کے آتا ہے۔ ایرانی میزائلوں کا وہ لمحہ جب انہوں نے جنوبی تل ابیب کے علاقے بتیام میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا، وہ اب فوٹیج کی شکل میں دنیا کے سامنے ہے۔ یہ منظر اب صرف غزہ کے بچوں کی آنکھوں میں محدود نہیں ہے، یہ اب خود اسرائیلی کیمروں سے نشر ہو رہا ہے، جہاں چیخیں پہلی بار دوسری طرف سے سنائی دے رہی ہیں۔ 14 جون 2025 کی وہ رات، تاریخ کا وہ لمحہ جو شاید اسرائیل اور ٹائمز آف اسرائیل، الجزیرہ اور CNN کبھی بھلا نہیں پائے گا۔ اس جیسے عالمی ادارے حملے کی تصدیق کر چکے ہیں۔ رات کی تاریکی میں جو آگ اٹھی وہ محض بتیام کی ایک عمارت کو نہیں، بلکہ صہیونی سلامتی کے گھمنڈ کو بھی جلا کے راکھ کر گئی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، میڈیا رپورٹس کے مطابق صرف ایک رات میں اسرائیل کی 61 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی۔ جو کل تک صرف غزہ محسوس کرتا تھا، وہ آج اسرائیل خود اس کے نیچے دب چکا ہے۔ اب سارا خطہ ایک ہی سوال کے گرد گھوم رہا ہے کہ جب تل ابیب جلتا ہے تو پھر دنیا کی آنکھیں نم کیوں ہوتی ہیں، مگر جب غزہ راکھ میں بدلتا تھا تو یہ آنکھیں سوکھی کیوں رہتی تھیں؟ یہ میزائل صرف عمارتوں پر نہیں گرے، یہ منافقت، دوہرے معیار اور خاموشی کی دیوار پر گرے ہیں۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے اور شاید پہلی بار کچھ محسوس بھی کر رہی ہے۔ اب مشرق وسطی میں یہ جنگ جو ہے، یہ صرف دو ریاستوں کے بیچ کا معاملہ نہیں رہی، یہ ایک نقشے پر پھیلی ہوئی بغاوت بن گئی ہے۔ ایک چنگاری جو سرحدوں کو روندتی ہوئی پورے خطے میں بھڑک اٹھی۔ یمن کے حوثی جنگجو جو کبھی صرف داخلی جنگوں کا حصہ سمجھے جاتے تھے، اب اس صہیونی ریاست کے لیے بھی براہ راست خطرہ بن چکے ہیں۔ جو کہتے تھے کہ ایران کی پراکسیز دم توڑ چکی ہیں، مر چکی ہیں، آخری سانسوں کے اوپر ہیں، وہ پھر سے اٹھ کے سانس لے رہی ہیں، پھر سے نعرے اپنے حلقوم سے نکال رہی ہیں۔ اور اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم، اس کی تو پوری صورتحال آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ حوثیوں نے فی الحال اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے حساس اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے باقاعدہ فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اکتوبر 2023 سے لے کے اب تک حوثیوں نے کئی بار اسرائیل کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا، لیکن اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم تھا وہ اس کو روک لیتا تھا۔ اسرائیل نے جواباً یمن کے حوثی کنٹرول والے علاقوں پہ فضائی حملے کیے اور اس خطے کی جنگ جو ہے وہ اب ایک نیا موڑ اختیار کر چکی ہے۔ آج کے دن جو ہے ٹی وی بیان ایک جاری کیا گیا حوثی ترجمانوں کی جانب سے، تو انہوں نے واضح کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل پر کیا گیا حملہ ایران سے ہم نے رابطے کے تحت انجام دیا۔ اور اس جملے نے گویا پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ یہ محض ایک حوصلہ افزا بیانیہ نہیں ہے، بلکہ ایک منظم اتحاد کا آغاز ہے، جہاں غزہ، ایران، لبنان، عراق اور یمن سب ایک جنگی نقطے پر متحد ہو چکے ہیں۔ اب اس جنگ میں فاصلوں کا کوئی مطلب نہیں رہا۔ تل ابیب کے فیصلے جو تھے، اس کا اثر صنع، بیروت اور تہران میں دکھائی دیتا تھا۔ اب اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ صرف فلسطینیوں کو خاموش کروا کے وہ خطے کو قابو میں رکھ سکتا ہے، تو حوثیوں کے حملے بھی اس کی خوش فہمی کو ملبے میں دفن کر چکے ہیں۔ وہ جو یہ سمجھتا تھا کہ ایران پلٹ کے وار نہیں کرے گا، ایران نے ایسے پلٹ کے وار کیے ہیں کہ اوسان خطا ہو چکے ہیں۔ یہ جنگ اب مظلوموں کی ایک عالمی مزاحمت بن چکی ہے۔ دوسری رات میں مشرق وسطی کا آسمان گواہ رہا، نہ نیند بچی نہ خاموشی۔ اسرائیل بھر میں سائرن کی گونج سنائی دی اور پورا اسرائیل لرزا دیا۔ جدید ترین فضائی دفاعی نظام ایرانی میزائلوں کی بارش کو روکنے میں مسلسل مصروف رہا، لیکن میزائلوں کی آواز کو روکنا ممکن نہیں تھا۔ ہر میزائل کو ہوا میں تباہ کرنا مقدر بن سکا تھا۔ فلسطینی اکثریتی شہر جو تھے تمرا، جو شمالی اسرائیل کے اندر واقع ہے، وہاں ایک مکان ایرانی میزائل کا نشانہ بن کے جزوی طور پہ تباہ ہوا۔ علامتی بھی ہے اور تلخ بھی ہے کہ وہ شہر جسے اسرائیل اپنی حدود میں فلسطینی وجود کی مثال کے طور پہ پیش کرتا رہا ہے، آج وہی شہر خود اس جنگ کا وار سہ رہا ہے جو صہیونیت نے غزہ میں برسوں سے مسلط کر رکھی تھی۔ جب وہ وار ہوئے تو اس کے چند گھنٹوں بعد حملے کے دوسرے مرحلے میں وسطی شہر بیت یام کی ایک عمارت کو شدید نقصان پہنچا، اور وہ ہائی رائز بلڈنگ ہے۔ صبح تک ریسکیو جو ٹیمز تھیں وہ ملبے تلے دبے افراد کو تلاش کرتی رہی۔ یہ وہی مناظر تھے جو ہمیں غزہ میں نظر آتے تھے، صرف کیمروں کے دوسری طرف۔ اب وہ کیمرے جو ہیں وہ تل ابیب، بیت یام اور تمرا کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ اب اس طرف کو ان کا رخ ہو چکا ہے۔
یہ جنگ صرف اسرائیل کی سرزمین پہ نہیں ٹھہری، تہران بھی ان حملوں کی زد میں دوبارہ سے آیا۔ اسرائیلی فضائی حملوں کا ایک نیا سلسلہ پھر سے جاری ہوا اور ایران کے دل تک جا پہنچا، جہاں وزارت دفاع کا ہیڈ کوارٹر اور وہ مقامات نشانہ بنے جنہیں اسرائیلی ایرانی جوہری پروگرام کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ان حملوں میں ایک آئل ڈپو بھی شامل تھا جسے ایران کی توانائی تنصیبات پہ پہلا بڑا حملہ تصور کیا جا رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نہ کوئی فریق محفوظ ہے نہ کوئی شہر محفوظ ہے۔ اب وہ لمحہ نہیں رہا کہ ایک فریق بمباری کرے اور دوسرا لاشیں اٹھائے۔ اب میدان برابر ہو رہا ہے، اب تمرا بھی درد کو جانتی ہے اور تہران بھی اور شاید دنیا بھی، لیکن اس میں سبق جو ہے وہ اسرائیل کو اب ملے گا۔ اسرائیل کا دفاعی نظام دنیا کے سب سے مہنگے، جدید اور مضبوط نظاموں میں شمار ہوتا ہے، مگر حالیہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کے دوران اس کی کارکردگی توقعات سے کہیں کمزور ثابت ہوئی۔ اس ناکامی کی بنیادی وجوہات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ایرانی حملوں کی تکنیکی پیچیدگی تھی، تو دوسری طرف اسرائیلی دفاعی سسٹمز کی محدود اور ان کے اوور لوڈ ہو جانے کا امکان شامل ہے۔ اسرائیل کا دفاعی نظام جو ہے وہ کئی پرتوں کے اوپر ہے، کئی سطحوں میں، ملٹائی لیئرڈ ڈیفنس سسٹم جسے کہا جاتا ہے۔ سب سے جو نچلی سطح ہے وہ آئرن ڈوم ہے، جو 4 سے 70 کلومیٹر کے فاصلے سے داغے گئے راکٹ اور مارٹر گولوں کو نشانہ بناتا ہے۔ اسرائیل کے پاس تقریباً 10 سے 15 آئرن ڈوم کی بیٹریز ہیں اور ہر بیٹری میں ایک وقت میں تقریباً 20 انٹرسپٹر میزائل جو ہیں وہ فائر کیے جا سکتے ہیں، اور ایک بیٹری کو مکمل طور پہ فعال رکھنے کے لیے مسلسل ریڈار، انٹرسپٹر اور سپورٹ سسٹم درکار ہوتا ہے جو محدود علاقے کو کور کرتا ہے۔ اس سے جو اگلا نظام ہے، اس سے اوپر والا، اسے ڈیوڈ سلنگ کہا جاتا ہے، جو 70 سے 300 کلومیٹر تک درمیانے فاصلے کے بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور بعض ڈرونز کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا۔ اسرائیل کے پاس اس وقت 2 ڈیوڈ سلنگ بیٹریز ہیں اور ان کی استعداد بھی محدود ہے، ایک وقت میں چند درجن اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پھر جو اس سے اوپر والی سطح ہے وہ ایرو 1 ہے، اس سے اوپر والی ایرو 2 اور اس سے اوپر والی ایرو 3، جو لمبے فاصلے کے بیلسٹک میزائلوں کو فضا میں یا خلائی سطح کے قریب نشانہ بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایرو 3 جو ہے یہ خاص طور پہ ایک اینٹی سیٹلائٹ یا اینٹی جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کے طور پہ تیار کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے پاس ان سسٹمز کی چند گنی چنی بیٹریز موجود ہیں اور ان کے ریڈار میں کچھ دیر کے لیے بہت سے اہداف کو بیک وقت دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن فائر کی صلاحیت بہت محدود ہے۔ اس سب کے باوجود ایران نے حملے کے دوران سیچوریشن اٹیک یعنی بھرپور اور بیک وقت حملے کی حکمت عملی اپنائی۔ 200 سے زائد میزائل اور درجنوں ڈرونز جو تھے وہ بیک وقت داغے گئے۔ ان میں ہائپر سونک میزائل بھی تھے، ڈیکوائے یعنی دھوکہ دینے والے ڈرونز بھی تھے اور بیلسٹک میزائل شامل تھے۔ دفاعی نظام جو بیک وقت اتنے اہداف کو ٹریک کرتا ہے تو اس کے ریڈار اور انٹرسپٹرز جو ہیں وہ مغالطے میں آ جاتے ہیں اور سسٹم کی ڈیسیژن میکنگ صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ ایک عام تخمینے کے مطابق اگر کسی آئرن ڈوم بیٹری کو مفلوج کرنا ہو تو اس پر 40 سے 60 راکٹ ایک وقت میں داغنے چاہیے تاکہ وہ سب کو انٹرسپٹ نہ کر سکے، اور ایرانی حملے میں اس حکمت عملی کو بڑے پیمانے کے اوپر آزمایا نہیں گیا بلکہ بار بار دہرایا گیا۔ اب اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ نے تھارڈ یعنی ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس جو ہے، اور اس کے علاوہ پیٹریاٹ پیک 3 جسے کہا جاتا ہے، وہ بیٹریز بھی مشرق وسطیٰ میں پہلے سے تعینات کر رکھی ہیں جو اسرائیل کی مدد کر رہی ہیں۔ خاص طور پہ قطر کے اندر یہ تعینات ہیں، متحدہ عرب امارات میں یہ نصب ہیں اور اس کے ذریعے کچھ بیلسٹک میزائل راستے میں تباہ بھی کیے گئے۔ فرانس اور برطانیہ نے اپنے جہاز اور نگرانی طیارے خطے میں بھیجے، جبکہ اردن اور UAE نے اسرائیل کی حمایت میں خفیہ تعاون کی کچھ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، اگرچہ ان کی نوعیت واضح نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اہم ہے کہ دفاعی نظام خواہ کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو، جب حملہ اتنا شدید اور بیک وقت ہو تو کوئی بھی نظام مکمل تحفظ کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ ایران نے دفاعی نظاموں کی ترجیحی حدود کو جانتے ہوئے انہیں اوور لوڈ کرتے، پھر کنفیوز کرتے اور ڈیکوائے پلس لیتھل مشترکہ حکمت عملی سے نشانہ بنایا۔ اس حکمت عملی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کئی میزائل اسرائیلی شہروں، ملٹری بیسز اور صنعتی تنصیبات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جن کی ویڈیوز دنیا بھر میں وائرل ہو چکی ہیں۔ یعنی 100 میزائل جو داغا جاتا ہے تو وہ 100 اہداف کے لیے نہیں داغے جاتے، ممکنات ہے کہ 70 جو ہیں وہ صرف مغالطہ آرائی کے لیے داغے گئے۔
کہ اس طرف کو توجہ دیں اور 30 جو ہیں وہ اپنا راستہ بنائیں۔ یہ حملہ واضح کرتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اب روایتی جنگ کی بجائے ٹیکنالوجی بمقابلہ حکمت عملی کی جنگ چھڑ چکی ہے، جہاں مہنگی ترین ڈیفنس لائنز بھی عوام کو مکمل تحفظ فراہم نہیں کر سکتی، اور اب وہ امریکہ کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ خدارا ہمیں بچا لو، لیکن ابھی ادھر سے کوئی مثبت جواب نہیں ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔